علامہ شامی رحمہ اللہ عدم جواز الافتائی بمجرد المطالعات بلا تدریبہ کا عنوان باندھتے ہیں. اس کے تحت فرماتے ہیں میں نے علامہ ابن حجر کا فتاویٰ دیکھا. علامہ ابن حجر دو نام کے عالم گزرے ہیں جو مشہور ہوئے. علامہ ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری اور علامہ ابن حجر مکی ہیثمی المتوفی 974 ہجری. تو یہاں پر علامہ ابن حجر مکی ہیثمی المتوفی 974 ہجری مراد ہیں. تو ان کا جو فتاویٰ ہے علامہ شامی ان کا حوالہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کے فتاوے کے اندر میں نے دیکھا ان سے سوال کیا گیا ایک شخص کے متعلق کہ وہ خود بخود کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے اور کافی ساری کتابیں وہ پڑھ چکا ہے، لیکن ولم یکن لہ شیخ، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے جس سے اس نے کتابیں پڑھی ہوں. تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ اور وہ فتویٰ دیتا بھی ہے، وہ فتویٰ دیتا بھی ہے، جو وہ مطالعہ کرتا ہے اس پر اعتماد بھی رکھتا ہے. فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَمْلًا، کیا ایسے شخص کے لیے اس طرح کا عمل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آگے پھر ان کا جواب نقل فرماتے ہیں علامہ ابن حجر کا. علامہ شامی فرماتے ہیں فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْتَاءُ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ لِأَنَّهُ عَامٍ جاہل. فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ بے شک وہ عامی جہل شخص ہے، اس کے لیے فتویٰ روا نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے، اس کے لیے فتویٰ دینا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ لا یدری ما یقول، وہ جانتا نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے اپنے کہے کی خبر نہیں ہے، وہ فقط اپنے مطالعے پر، اپنے حافظے پر یقین رکھتا ہے. حالانکہ مطالعہ بھی ہونا چاہیے، حافظہ بھی ہونا چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے. ان سب سے پہلے ایک کامل استاذ کا ہونا ضروری ہے، کامل شیخ کا ہونا ضروری ہے جو ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرے، اسے صحیح اور ضعیف کے درمیان تمیز کر کے دے. بھئی یہ صحیح ہے یہ بیان کرو، یہ غلط ہے اس سے رک جاؤ. ایک کامل استاد ہوتا ہے تب ہی جا کر کوئی شخص آگے چلتا ہے. اگر کامل استاد نہ ہو، کامل شیخ نہ ہو، کوئی بھی شخص آگے نہیں چل سکتا. آگے فرماتے ہیں بل الذی یاخذ العلم عن المشائخ المعتبرین، فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ شخص جو شیخ کامل رکھتا ہو، استاد کامل رکھتا ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کتاب کو دیکھ کر فتویٰ دے. اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ 2 کتابیں پڑھ کر 10، بلکہ امام نبوی فرماتے ہیں 10 کیا 20 کتابیں پڑھ کر بھی وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، مکمل طور پر جب تک چھان بین نہ کرے اس مسئلے کے متعلق، جب تک اس مسئلے کے متعلق مکمل طور پر چھان بین نہ کرے تب تک وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. فرماتے ہیں ایسا کئی بار ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، ایک مسئلہ 10 کتابوں کے اندر موجود ہوتا ہے، 20 کتابوں کے اندر موجود ہوتا ہے، ان کا ماخذ ایک ہوتا ہے، ان کا ماخذ ایک ہوتا ہے اور وہ سکہ ہوتا ہے، مطلب کہ وہ مضبوط ہوتے ہیں. آگے جو 10 لکھنے والے ہیں، ان سے نقل کرنے والے ہیں، وہ ان کی ثقافت کو دیکھ کر بغیر کسی کیلو کال کے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ قول ضعیف ہوا کرتا ہے. اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے جو کامل شیخ رکھتا ہو. ایسے شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ 1 کتاب پڑھ کر 2 کتاب پڑھ 10 کتابیں پڑھ کر فتویٰ دے، نہیں دے سکتا مکمل طور پر جب تک اس کی چھان بین نہ کرے. جب ایسا شخص جو شیخ کامل بھی رکھتا ہو، استاد کامل بھی رکھتا ہو، وہ 2 3 4 10 20 کتابیں دے کر فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک مکمل چھان بین نہ کرے، تو ایک عامی جاہل شخص فقط اپنے مطالعے کی بنا پر کیسے فتویٰ دے سکتا ہے؟ وہ فتویٰ بالکل نہیں دے سکتا. اور اگر وہ کوشش کرے اس منصب پر آنے کی تو آگے لکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تعزیر البلیغ والزجر الشدید الزاجر. فرماتے ہیں اس کے لیے ایک سزا کا انتظام کیا جائے، اسے سزا دی جائے تاکہ اس کی جو سزا ہے وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے، پھر کوئی اس کے بعد جرات نہ کرے. اس کی سزا ان تمام کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ سبق ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے میں کہا کرتا ہوں بابا یہ ربیع الاول، خصوصی طور پر ربیع الاول شریف کے اندر یہ جو خطبہ تقریریں کرتے پھرتے ہیں یہ اکثر جہل ہے، الا ماشاءاللہ. یہ کیا ہے جی؟ اکثر جہل ہے. یہ فقط ربیع الاول کو یہ فصل سمجھتے ہیں اپنی، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ فصل سمجھتے ہیں. کماؤ
کماؤ اور کھاؤ، باقی حق سائز سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ قصے یاد کر لیتے ہیں، کہانیاں یاد کر لیتے ہیں، صحیح اور ضعیف کے درمیان تمیز بالکل نہیں ہوتی، جی ممبروں پر چڑھ جاتے ہیں، آگے عوام بھولی بھالی ہے، ان کے پاس علم کی رتی نہیں ہوتی، ان قصے کہانیوں کو اپنا وہ سنتے ہیں، انہیں پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ بس سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ان میں سے اکثر کا جو تعلق ہے، خطباء میں سے اکثر کا تعلق وہ بریلوی مسلک سے ہے۔ کن سے ہے؟ خصوصی طور پر بریلوی سنی مسلک سے ہے۔ حالانکہ مولانا امام احمد رضا خان صاحب، آپ کے فتاوی جات اگر پڑھیں آپ، اسی طریقے سے آپ کے ملفوظات اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ نے وضاحت کے ساتھ تشریح کی ہے اس مسئلے کی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا غیر عالم جو ہے وہ واز کہہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا غیر عالم کو واز کہنا، تقریر کرنا حرام ہے، غیر عالم کو واز کہنا حرام ہے۔ اور آگے پھر خود ہی تشریح فرماتے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عالم اسے کہتے ہیں جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو کسی کی مدد کے بغیر، جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کسی کی مدد کے بغیر کتابوں سے، کتب سے وہ مسئلہ نکال سکتا ہو، اس کے اندر اتنی قوت ہو، قوت ملکہ ہو، وہ مسائل خود کتابوں سے نکال سکتا ہو بغیر کسی کی مدد لیے، ایسا شخص عالم ہے، ایسے شخص کی تقریر سننی چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو لسٹ بنا کر دیتا ہوں، علماء کی میں آپ کو کیا بنا کر دیتا ہوں؟ لسٹ بنا کر دیتا ہوں، خصوصی طور پر خطباء کی جو ربیع الاول شریف کے اندر تقریریں کرتے پھرتے ہیں۔ محققین آپ کو بالکل نہیں ملیں گے، ہاں علماء ملیں گے، علماء ملیں گے، وہ بھی تحقیق کی دنیا سے کورے، باقی رہے پیچھے خطباء۔ آپ خود ہی اندازہ کر لیں، جب علماء تحقیق سے کورے ہیں تو خطباء وہ تو بالکل ہی جاہل ہیں، فقط آواز کا جادو جگاتے ہیں، عوام جو وہ بھولی بھالی ہے، وہ آواز کے پیچھے لگتی ہے۔ ایک یہ فن ہے۔ دوسرا، تقریر کرنے کا ڈھنگ آ جائے، ایک تقریر کرنا بھی تو ایک ڈھنگ ہے نا جی، ایک انداز ہے، وہ انداز آ جائے، بس وہ انداز ہونا چاہیے، آپ تقریر کر سکتے۔ تو بھائی سینکڑوں حوالے اس پر ملتے ہیں کہ خالی مطالعہ کرنے کے بعد فقط آواز اور سر گر ہونے کے ساتھ تقریر نہیں کی جا سکتی۔ تو فلہذا نتیجتاً آخر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسے خطباء کی تقریر سننا حرام ہے، ایسے خطباء کی تقریر سننا حرام ہے، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا حرام ہے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر یار آج تک ہمیں خطباء سے، علماء سے یہ سننے کو ملا ہے کہ اما حلیمہ کی جو وہ ڈاچی تھی وہ کمزور تھی، جی آپ لے کر آئیں فلاں فلاں، ایک لمبا واقعہ گھڑا جاتا ہے، ایک مکمل داستان سنائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے کہ نہیں سنائی جاتی؟ ہاں جی، حالانکہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ اونٹنی والا جو مسئلہ ہے یہ بالکل غلط ہے، اونٹنی تھی ہی نہیں بلکہ خچر تھا۔ کیا تھا؟ خچر تھا۔ ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے وہ قصہ سنانا شروع کر دیتا ہے، جی اما حلیمہ کی ڈاچی، اما حلیمہ کی ڈاچی، اما حلیمہ کی ڈاچی،